اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عاشور آج کی رات کچھ تاریخی واقعات کہ امام حسین عالی مقام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اپنے خیمے کے اندر اور انہیں آزادی دے دی کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میں آپ سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں۔ یہ اصحاب کا طرز عمل کہ سب نے مخالفت کی، سب نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہمیں 1000 بار مارا جائے، زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، ہر دفعہ آپ کی نصرت، آپ کی تائید میں اپنی جان فدا کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سے جدائی اور دوری اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک یہ مکتب کے پیروکار ہیں، ایک یہ حسین ابن علی کے مکتب میں تربیت یافتہ ہیں۔ اور بیان ہوا کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی آج کی شب وہ شہزادہ 13 سال کا جو موجود تھا وہ سن رہا تھا کہ کیسے چچا جان اپنے اصحاب کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کو تیار کر رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھتا ہے کہ چچا جان کل کیا میں بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہوں گا؟ تو کہا بیٹا آپ کے نزدیک موت کا کیا مقام ہے؟ کہا احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے لیے موت۔ اچھا تو بیٹا نہ صرف یہ کہ آپ عبداللہ بھی شہید ہوں گے، علی اصغر بھی شہید ہوں گے، چچا جان کیا وہ خیموں میں آ جائیں گے؟ نہیں، خیموں میں نہیں آئیں گے، میں خود اصغر کو سیراب کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اور پھر امام حسین عالی مقام نکلتے ہیں باہر کربلا کی اس سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے، فراز و نشیب کو دیکھنے کے لیے کہ وہ نافع مشاہدہ کرتا ہے کہ امام اشقیاء کی طرف بڑھ رہے ہیں، خطرہ محسوس کرتا ہے، پیچھے آنا شروع کر دیتا ہے۔ امام متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا مجھے خوف لاحق ہوا ہے کہ کوئی تاریکی میں آپ کو گزند نہ پہنچائے۔ تو فرمایا میں اس سرزمین کربلا کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں، یقیناً اس سرزمین کربلا کو کل کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں، اسے آمادہ کیا جائے، اسے تیار کیا جائے۔ یہاں عظیم عظیم انسانوں کی شہادت ہوگی، عظیم عظیم جوان یہاں اس سرزمین پر قربان ہوں گے۔ اور پھر اس ہلال کو، اس نافع کو، نافع بن ہلال کو امام تعارف کرواتے ہیں کہ یہاں فلانی نے شہید ہونا ہے، یہاں فلانی نے شہید ہونا ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسے آتا ہے کہ امام اس ہلال سے کہتے ہیں کہ تم یہاں متوقف ہو، میں تھوڑا ابھی آتا ہوں۔ اور ایک ایسے مقام پر گئے کہ جہاں سے واپس آنے کے بعد ہلال نے جب معلوم کیا تو کہا میں اس قتل گاہ گیا تھا کہ جہاں کل میں نے شہید ہونا ہے، میری فاطمہ وہاں موجود تھی۔ اجرکم اللہ۔ یہ آج کے واقعات ہیں۔ اور جب وہ امان نامہ لے کر آتا ہے لعین ام البنین کے بیٹوں کے لیے، تو اب ایسے میں یہ امان نامہ جب ملتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں اس امان نامے کو لینے سے اور وصول کرنے سے۔ تو ایسے میں حضرت عباس اس سواری پر سوار ہے کہ وہ آتے ہیں اور آ کر عباس سے کہتے ہیں کہ اے عباس میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے معلوم ہے کہ علی نے تیری ماں فاطمہ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ کہا علی نے عقیل سے کہا تھا کہ عقیل ایسی شجاع خاندان سے ایک ایسی مستور کا انتخاب کیا جائے کہ جس سے کل کو کربلا کے لیے ایک ایسا خزینہ ظاہر ہو جو کل کو کربلا میں میرے حسین کا معاون ہو، مددگار ہو۔ اجرکم اللہ۔ تو
کیا عباس آپ کو معلوم ہے علی سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عباس کو جلال آیا، کہتے ہیں اس سواری پر سوار تھے، ایسے انگڑائی لی کہ اس سواری کی رکابیں ٹوٹ گئیں۔ کیا تم مجھے غیرت دلانا چاہتے ہو؟ پھر یہ ہلال کہتے ہیں کہ آج ہی کی شب میں جب امام حسین کے ساتھ خیام کی طرف آیا اور امام اپنی ہمشیرہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو مجھے آواز سنائی دی کہ یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ بھیا کیا اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ نافع سے تحمل نہیں ہوا، آتا ہے حبیب ابن مظاہر کے پاس اور بیان کرتا ہے، حبیب میں نے ایک ایسی خبر سنی ہے، ایک ایسی آواز میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ تو حبیب تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں کہ تشریف لائیے۔ اصحاب کے ساتھ بنی ہاشم بھی آتے ہیں۔ بنی ہاشم سے کہا جاتا ہے کہ آپ واپس پلٹ جائیے، یہ ہمارا معاملہ۔ اجرکم اللہ۔ آتے ہیں ثانی زہرا کے خیمے کے آگے، اپنی تلواروں کو نیام سے نکالتے ہیں کہ فاطمہ زادی ہم آپ کے لیے تیار کھڑے ہیں، اگر ابھی حکم جہاد دے تو ابھی قتال کرتے ہیں، اور اگر حکم دے تو ابھی آپ کی خدمت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آج 9 محرم کی رات اس تمام ماجرا کو دیکھنے کی رات ہے، ان تمام مصائب کو دیکھنے کی رات ہے کہ ہر مستور اپنے شہزادے کو لے کر بیٹھی ہے اور کل اسے جہاد کے لیے تلقین کر رہی ہے کہ کیسے تم نے چچا پر، کیسے تم نے اپنے جو ہے وہ والد پر اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے۔ نہیں معلوم اصغر کی ماں کیسے تیار کر رہی ہوگی، نہیں معلوم قاسم کی ماں نے کیسے تیار کیا ہوگا۔ اور یہ تو وہ ایسے کمسن شہزادے ہیں کہ جن کی قربانی کے لیے مائیں تیار ہو کر نہیں آئیں۔ قاسم کے لیے ذرا موجود نہیں ہے، قاسم کے لیے تلوار موجود نہیں ہے، اور علی اصغر تو ابھی گود میں موجود ہے۔ اس کو کون سی زرہ پہنچائی جائے اور سے شعبہ تیر اس کے وجود کو چھلی چھلی نہ کر دے اور جدا نہ کر دے۔ یہ آج کی رات کی تیاری ہے کہ تمام مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، تمام مخدرات، تمام اصحاب اپنی تلواروں کو تیار کر رہے ہیں۔ آج کی رات حسین ابن علی نے اللہ سے عبادت کے لیے طلب کی ہے کہ آج مجھے عبادت کی اجازت دی جائے، میں قرآن سے بہت محبت رکھتا ہوں، نماز کا عاشق ہوں، مجھے ایک رات اجازت دی جائے۔ علماء لکھتے ہیں ان خیام سے ایسے تلاوت کی آوازیں نمودار ہو رہی تھی، اور جیسے شہد کی مکھیوں سے وہ گھونسلے سے اور اس زنبور سے وہ آوازیں نمودار ہوتی ہیں، ایسے قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ سب تیاری مکمل ہو گئی، اور روز عاشور جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین کا کوئی یاور و حامی و ناصر باقی نہ بچا، تو ایسے میں عباس آگے بڑھتے ہیں اور بھیا سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ بھائی کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ امام نے عباس کی طرف ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ عباس نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہا بھیا وہ لشکر کہا، اور جس کا میں سپہ سالار ہوں اور جس کا میں علم بردار ہوں، بھیا میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، اور سب کی شہادتوں کو دیکھ کر عباس کا سینہ تنگ ہو چکا ہے، بھیا مجھے اجازت دی جائے۔ اجازت تو نہیں ہے،
لیکن عباس اگر ان اطفال کے لیے پانی لا سکتے ہو تو جا کر پانی لے آؤ۔ یہ ایک نقل اس انداز میں بیان ہوا ہے، جبکہ دوسرے نقل میں اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھائی سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں اور اجازت نہیں ملی ہے تو عباس ان بچوں کے خیمے کی طرف آتے ہیں کہ جو اس مشکیزوں کے خیام میں جمع ہیں، اور اپنے سینے کو ان مشکوں کے ساتھ لگا رکھا ہے تاکہ ان مشکوں کی وہ جو نمی ہے اس سے ان کے وجود کو تسکین ملے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان پر پانی کی شدت کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو اس کے آثار جو نمودار ہوتے ہیں، سب سے پہلے انسان کا منہ خشک ہوتا ہے، پھر انسان کا جگر زخمی ہوتا ہے، اور انسان کی ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی دید تار ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب اطفال حسینی کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہونٹ خشک ہے اور جگر متاثر ہو چکا ہے، آنکھوں کی دید کم پڑ چکی ہے۔ ایک ایسے لمحے میں سکینہ ان بچوں کو تسلی دیتی ہیں کہ میرے چچا عباس ابھی جائیں گے، پانی لے آئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ اب حضرت عباس حضرت سکینہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں ایک ایسے انداز میں آتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عباس اب کوئی شفاعت کے لیے شفیعہ کو لے آئے ہیں کہ جو عباس کو اجازت دلوائے۔ کہا سکینہ آج تو اجازت دلوانے کے لیے چچا کو لے آئی، کل کو یہی چچا یاد آئیں گے۔ اجازت ملی۔ حضرت عباس کو اجازت صرف پانی لانے کے لیے ملی، جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہاں بھی علماء دو نقل کرتے ہیں، ایک نقل کے مطابق حضرت عباس اور حضرت امام حسین دونوں پانی طلب کرنے کے لیے اور پانی کے پیچھے دونوں جاتے ہیں، جبکہ ایک نقل میں حضرت عباس خود جاتے ہیں، آتے ہیں پانی کے لیے۔ مشکیزہ ہاتھ میں ہے، علم ہاتھ میں ہے، اپنی سواری پر سوار ہیں۔ 14,000 لعینوں نے اس فرات کا محاصرہ کر رکھا ہے جہاں سے عباس نے پانی لینا ہے، اور 4,000 تیر انداز موجود ہیں اور جو کسی آگے جنبندہ کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسے میں عباس آتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، 80 سے زائد افراد کو فنار کرتے ہیں، باقی فرار کر جاتے ہیں۔ ایسے میں عباس اس شریعہ فرات میں داخل ہوتے ہیں، پانی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں۔ اب جب پانی کو ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں تو پھر پانی کو دوبارہ واپس پھینک دیتے ہیں۔ فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ البتہ یہاں موجود ہے کہ امیر المؤمنین نے بھی عباس کو یہ وصیت کی تھی کہ اے عباس کہ کل جو تم فرات میں داخل ہو گئے تو یاد رکھنا تمہارا بھائی حسین پیاسا ہے۔ عباس ہرگز پانی نہیں پینا، اور کیوں؟ چونکہ عباس کو مولا علی نے اپنی نمائندگی کے لیے کربلا میں بھیجا ہے۔ عباس کا انتظام تو علی نے اپنے نمائندہ کے طور پر کیا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین پیاسے ہوں، حسین کے بچے پیاسے ہوں، علی کا نمائندہ وہاں کربلا میں پانی پی لے؟ عباس نے پانی نہیں پیا، لیکن پھر تاریخ نقل کرتی ہے دوبارہ پانی اٹھایا اور اپنی سواری کے آگے کیا۔ اس حیوان نے پانی پینے سے بھی انکار کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ اب اپنے اس مشکیزے کو بھرا، پانی سے بھرا، اپنے دائیں کندھے پر سوار کیا، سواری پر سوار ہوئے، اور اس مشکیزے کو خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں لعین جو شجاعت حیدری کا
مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ ایک لعین اپنی کمین گاہ سے عباس کے دائیں بازو پر وار کرتا ہے اور یہ بازو قلم ہوتا ہے، فوراً بائیں بازو سے مشکیزہ تھام لیتے ہیں اور دوسرا حکیم اس بائیں بازو پر چھپ کر وار کرتا ہے اور یہ بایاں بازو بھی جدا ہوتا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ اگر تم میرا دایاں بازو قلم کرو اور تب بھی حسین کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ فوراً مشکیزے کو اپنے ہونٹوں سے اور اپنے دانتوں سے تھام لیتے ہیں کہ ایسے میں لعین ایک تیر چلاتا ہے جو اس مشکیزے سے عباس کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے اور جس پانی کو خیام میں لے جانا چاہتے تھے وہ پانی بہہ گیا۔ اب عباس پانی نہیں لے جا سکتے، اب وہیں پر عباس اس کیفیت میں حسین کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا اخا، ادرک اخا، بھیا میرا سلام ہو اور میری مدد کو آئیے۔ ایسے میں وہ حکیم بن طفیل ایک عمود سر پر مارتا ہے یا ایک گرز مارتا ہے، عباس اس سواری سے زمین کی طرف آتے ہیں اور کیسے زمین پر آئے اور دونوں ہاتھ موجود نہیں، اور جب بھی کوئی سوار زمین پر آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، عباس کے دونوں ہاتھ نہیں اور منہ کے بل زمین پر آتے ہیں۔ امام حسین ایک عقاب کی طرح عباس کے پاس پہنچتے ہیں، اب بھیا کے سر اقدس کو اپنے زانوں میں لیتے ہیں، آنکھوں سے خون کو صاف کرتے ہیں، السلام علیک یا اخا، بھائی آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسین عباس کی اس کیفیت کو دیکھ کر فرماتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اور قلت حیلتی وشمت عدوی، اب میرا دشمن مجھ پر شماتت کر رہا ہے، اب میری توہین کر رہا ہے۔ عباس تیرے جانے کے بعد حسین تنہا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب عباس وصیت کرتے ہیں بھائی مجھے خیام کی طرف نہ لے جائیے۔ اب بھائی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے جاؤں گا، اب وہ پانی نہ لے جا سکا، بھیا مجھے خیام کی طرف نہ لے جائے۔ اب بھیا یہ اطفال جو میرے وجود کو دیکھ کر اور رات کو سکون سے سوتے تھے اور میری شہادت کی خبر دیکھ کر، اور یہ لوگ مضطرب ہو جائیں گے اور یہ قرار مستورات کا اور چھن جائے گا، انہیں اپنی چادروں کے چھننے کا یقین ہو جائے گا۔ جب بھی زینب سے کہا جاتا کہ آپ کی چادر چھن جائے گی تو کہتی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اور بھلا کس میں جرأت ہے کہ وہ زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالے، اور بھیا مجھے خیام لے جائیں گے، اور یہ مستورات اپنی چادروں کے چھننے کا یقین کر لے گی۔ یہاں پر بھی وفا کا اظہار کیا عباس نے۔ اب عباس کو امام حسین وہیں پر چھوڑ کر خیام کی طرف آتے ہیں، حسین کو تنہا آتے دیکھ کر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ چچا کو لینے گئے تھے، حسین خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ مرحوم مہدی بحر العلوم جب عباس کی قبر کی تعمیر کے لیے نیچے اترے تو وہ معمار سوال کرتا ہے کہ مجھے بتائیے یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اور مجھے کہا گیا تھا کہ عباس تو بہت قداور شخصیت ہے جبکہ یہ لحد بہت چھوٹی ہے،
اور مرحوم بہدی بحر العلوم ہزاروں قطار رونے لگے اور کہتے ہیں او عباس پر جو مصیبت کربلا میں آئی کہ عباس کا وہ عظیم بدن مختصر رہ گیا، اور مولا سجاد نے اس بدن کو ایک چٹائی پر جمع کیا اور اس لحد میں اتارا، عباس کا وہ عظیم بدن مختصر ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج شب عاشور حضرت عباس سے توسل کی رات ہے۔ تمام عرفاء، تمام یہ بزرگان بیان کرتے ہیں کہ آج کی رات عباس سے توسل کے لیے اس جملے کو زبان پر جاری کیا جائے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، او اے حسین کے چہرے سے کرب کو برطرف کرنے والے عباس، اکشف کربی، اور میرے غموں کو برطرف کر بحق اخیک الحسین، اور تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم حسین۔